الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ برادران اور خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کو اپنا حقیقی معبود جاننا اور ماننا ایک مسلمان کی ایمانی شناخت اور پہچان ہے۔ مومن صرف اپنے رب سے ڈرتا ہے، اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے وہ پابندی سے فرائض اور واجبات شریعت کی ادائیگی کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی تعمیل کرتا ہے، فواحش و منکرات کے ارتکاب سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ نازعات آیت نمبر 40-41 میں رب العالمین کا ارشاد ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور نفس کو خواہش سے روکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ یعنی انسان کے دل و دماغ میں یہ بات آ جائے گی کہ اگر میں نے گناہ کا کام کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ تو ایسی صورت میں وہ معاصی کے ارتکاب سے محفوظ رہے گا، اس کی دنیاوی زندگی خوشگوار ہوگی اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے جنت کا مستحق قرار دے گا۔ انسان کے دل میں جب اپنے رب کا خوف نہیں ہوگا تو وہ ہر قسم کی برائیاں انجام دے گا اور وہ اپنے گناہوں کو معمولی تصور کرے گا۔ حدیث کی کتاب صحیح ترمذی حدیث نمبر 2497 میں ہے، قال ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ فی اصل جبل یخاف ان یقع علیہ، وان الفاجر یرا ذنوبہ کذباب وقع علی انفہ قال بہ ہکذا فتار۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مومن گناہ کے بعد اپنے آپ کو اس طرح تصور کرتا ہے کہ وہ کسی پہاڑ کی جڑ میں ہے اور جرم کی پاداش میں پہاڑ اس کے اوپر گر جائے گا، برخلاف فاسق و فاجر اپنے گناہ کو معمولی تصور کرتا ہے، اس مکھی کی طرح جو اس کے ناک پر بیٹھ جائے اور اشارہ کرے تو وہ اڑ جائے۔ برادران اور خواتین اسلام، جہاں بھی رہیں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل میں رہے، برائیوں سے بچتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے خیر کی توفیق طلب کریں۔ وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔